اب جب حضور کا وصال ہو گیا تو اب میرے اوپر بڑی ذمہ داری میں نے محسوس کی. 2-3 مہینے تو میں بہرحال حضور کی جدائی کو بھولنے میں ہی لگ گئے. بھولنے سے مراد یہ اس کو برداشت کرنے میں لگ گئے. پھر میں نے بہرحال اپنی ذمہ داری محسوس کی اور اللہ کا نام لے کے شروع سلسلہ کر دیا. آج الحمدللہ آپ سب میرے شاگرد ہیں, میری روحانی اولاد ہیں. میں یہی سمجھتا ہوں کہ جو میں سوچ رہا تھا کہ مجھے کہاں سے کوئی بندہ ملے گا, کون میرے پاس آئے گا, تو حضور نے فرمایا کہ یہ کام تمہارے سوچنے کا نہیں, یہ اللہ کا کام ہے. اور اللہ نے وہ کام کر دیا. اب چونکہ میری ساری زندگی ہی اس لیے ہے کہ میں حضور کے مشن کی تکمیل میں جدوجہد کرتا رہوں, لوگوں تک پہنچتا رہوں. اب دیکھیے لوگوں تک نہیں پہنچوں گا تو پیغام کیسے پہنچے. مجھے بڑے اچھے اچھے لوگ ملے. آپ سب لوگ میرے ہاتھ پیر ہیں, میرے مشن کے کلپرزے ہیں. اب اس میں اب مشن میں آدمی کے اوپر تکلیفیں بھی آتی ہیں, خوشیاں بھی ہوتی ہیں, بے آرامی بھی ہوتی ہے, بیماری بھی آتی ہیں. تو اس مشن میں مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی کامیابی عطا کی. اس لیے کہ پچھلے سال جب میں گیا تھا میں نے اپنے دوستوں کو بٹھا کر یہ بات کی تھی کہ اب ہمیں غیر مسلم حضرات میں اس مشن کو پھیلانا ہے. اس لیے کہ 10 سال کی مسلسل جدوجہد اور کوشش کے باوجود ہمارا روحانی پیغام بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے ہمارے بھائیوں نے نہیں سنا. تو ہم نے کہا بھائی 10 سال کا تجربہ بہت زیادہ ہوتا ہے, لہذا اب اس مشن کو اپنے بھائیوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلموں میں بھی متعارف کرانا چاہیے. پہلے میں لندن پہنچا, لندن سے پھر میں لیسٹر میں انہوں نے کانفرنس ہال ایک بک کرایا ہوا تھا, وہاں 3 دن کا تربیتی پروگرام تھا. اس پروگرام میں رہا, بڑا اچھا پروگرام ہوا. بہت سارے کوئی 45 بندے تھے جس میں 42 کمرے ہمارے پاس بک تھے, باقی ادھر ادھر رہے. اس کے بعد پھر گلاسگو یونیورسٹی میں انہوں نے ہال بک کرایا ہوتا ہوں. جب میں یہاں جانے سے پہلے میری طبیعت قطعاً اس قابل نہیں تھی کہ میں سفر کر سکتا, لیکن میں اس لالچ میں کہ ایک مشن کا کام جو ہے غیر مسلم حضرات تک پہنچ جائے گا, میں نے پرواہ نہیں کی. اس لیے پرواہ کرنا بیکار بات ہے, عمر تو جتنی ہے اتنا تو آدمی کو جینا ہی ہے. وہاں الحمدللہ بڑی کامیابی ہوئی, لوگوں نے سوال جواب بھی کیے. پھر مختلف شہروں میں مختلف چرچوں میں گیا, وہاں بھی لوگوں نے بڑے سوال جواب کیے. مثلا ایک جگہ میرے سے سوال ہوا ایک چرچ میں, تفریح طبع کے لیے آپ کو سنا رہا ہوں کہ صاحب یہ ری انکارنیشن جو ہے کیا ہوگا. ری انکارنیشن سے مراد وہ یہ لیتے ہیں کہ مرنے کے بعد آدمی اگر اس کے اعمال اچھے ہیں تو وہ وہیں رہتا ہے, اگر اس کے اعمال خراب ہیں, یہ ہندو مائتھولوجی ہے, اگر اس کے اعمال خراب ہوں تو کتے کی شکل میں, بلی کی شکل میں, اس کی شکل میں, اس کی شکل میں آتا ہے, اور پھر یہاں وہ سزا بھگت کے ان اعمال کی دوبارہ واپس جاتا ہے, اور پھر جب دوبارہ آتا ہے تو پھر وہ
اچھی شکل میں آتا ہے، مور کی شکل میں آ گیا، اس کی شکل میں آ گیا. تو یہ وہاں بہت زیادہ ریکارڈیشن کا زور ہے. اور بڑی افسوسناک بات یہ ہے کہ اسلامی تصوف پہ وہاں کوئی کتاب ہی نہیں ملتی. ساری کتاب ہندوؤں کی لکھی ہوئی، یوگا کی کتابیں ملیں گی، بدھسٹ کی کتابیں ملیں گی، جینیز کی کتابیں ملیں گی، لیکن مسلمان نے کسی نے کوئی تصوف کے اوپر قلم اٹھایا وہاں کتاب ہی نہیں ملتی. ایسا لگتا ہے کہ مسلمان تو روح سے آزاد ہی ہو گیا بالکل. تو ظاہر ہے جس قسم کا لٹریچر انہیں ملا اسی قسم کی ان کی معلومات ہے. اب مثلا ابھی لطائف، آپ لوگ واقف ہیں لطائف سے، وہاں لطائف کو کوئی جانتے ہی نہیں. وہ چاکرا جو ہے ان کا یوگا والے، وہ ایسے ایسے وہاں کے عالم پڑے ہوئے، انہوں نے ہزاروں کتابیں یوگا کے اوپر آپ کو ملے انگلش میں. وہ کہتے ہیں اسلام میں تصوف ہوتا ہی نہیں، اگر ہوتا تو کوئی کتاب ملتی. اگر اسلامی تصوف میں کوئی کتابیں ہیں تو اس کا انگلش ترجمہ نہیں ہوا. بہرحال اب یہ ان کا ایک وہ ہے کہ بھئی آواگمن کا مسئلہ کہ جو پیدا ہوتا ہے دوبارہ، اگر اس کے اچھے اعمال ہیں تو اچھے روپ میں پیدا ہوگا، مور بن جائے گا، یہ بن جائے گا. اس نے سوال کیا تو میں نے کہا بھائی دیکھو، اس میں دو باتیں بہت زیادہ غور طلب ہے. ری انکارنیشن ہوگا یا نہیں ہوگا، دنیاوی لذتوں سے آشنا لوگ جو ہیں ان لذتوں کو حاصل بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن بالآخر آدمی چونکہ مر جاتا ہے، ہر آدمی کہتا یہ ہے کہ یہ دنیا قید خانہ ہے. اب اگر کوئی اس کو قید خانہ نہیں کہتا تو وہ ہاتھ اٹھائے. تو کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا، ظاہر ہے کون ہاتھ اٹھائے گا. ٹھیک ہے، ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ جوان ہوں، جوانی کے تقاضے پورے کریں، ہماری شادیاں ہوں، ہمارے بچے ہوں، ہمارا کاروبار ہو، کاریں ہوں، گھر ہوں. لیکن ایک وقت ایسا آتا بڑھاپا. بڑھاپے میں ضرور آدمی کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ بھئی ہم نے کیا کیا، یہ تو ہمیں سب کچھ چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے، یہ تو قید خانہ ہے، یہ تو ہم نے بہت ہی گھاٹے کا اور خسارے کا کام کیا. کہ ہاں جی یہ بات تو ہے. تو میں کہا بھائی جب آدمی اس قید خانے سے نجات پا لے گا تو وہ کمبخت دوبارہ واپس کیوں آئے گا؟ بھائی یہ بہت اچھی جگہ ہو، مرنے کے بعد کی زندگی اس سے خراب ہو، آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں مرنے کے بعد کی زندگی اس سے اچھی ہے. ایک تو یہ بات ہے کہ واپس کیوں آئے گا. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی روحوں کا سلسلہ جاری ہے. کیوں لگی ہوئی ہے؟ پتہ نہیں کتنی کیوں لگی ہوئی ہے. وہ جو نئی آنے والی روحیں پرانی روحوں کو اس قافلے میں گھسنے کیوں دیں گی؟ اس کیوں ہے وہ ہے تم بھاگے ہو رہے، پہلے ہمارا نمبر ہے، ہم جائیں گے. تمہارے یہاں تو ویسے ہی کیوں کا سسٹم بہت اچھا ہے. تیسری بات میں آپ لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ اگر وہ آواگمن کا مسئلہ اتنا ہی اچھا ہے کہ وہ تو اچھی روح بھی مور کی شکل میں آئی، انسان کی شکل میں تو نہیں آئی، تو یہ تو انسانیت کی کھلی توہین ہے. بہرحال اس میں وہ لوگ بہت خوش بھی ہوئے، ہنسے بھی. یہ بھی تو یہ وہاں ری انکارنیشن کے بارے میں سوال ہوا. پھر اس کے بعد 4-5 پروگرام کر کے میں انگلش لوگوں میں لندن آ گیا. لندن میں 2-3 پروگرام ہوئے. وہاں کے جو بہت بڑے بڑے سینٹر ہیں جو پورے یورپ کو کنٹرول کرتے ہیں، ان لوگوں نے بلایا، وہاں بھی میں گیا. اللہ تعالیٰ نے بہت ہی کامیاب مشن رہا میرا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. بڑی خوشیاں ملی.